بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صلوات على محمد وآل محمد. حمد ہے بسم اللہ حمد ہے اس اللہ کی مجھے ابتدائی سخن میں حسب روایت حسب دستور اگر آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعت میسر آ جائے تو اختر نماز تو تقریر کے پہلے فطرے سے ہی اپنے عین موضوع میں قدم رکھنے کا عادی آئے اور جب ابتدائی سخن سے یہ بیٹھ کے محسوس بھی کر رہا ہوں اس کا چشمدید گواہ بھی ہو کوئی گھبراہٹ تو نہیں آئے چشمدید گواہ ہو کہ مجمع میں سننے والوں کی سماعت مرفع بھی ہیں آرائی کی حوالے سے مقفع بھی ہے. چلیے جب تک یہ آواز کا سلسلہ بحال ہو رہا میں تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی شاداب نظر سماعتوں کی نظر کر کے اپنا اور آپ کا مشترکہ نصیب آزما لیتا ہوں کہ پھر پتہ لگ جائے گا پڑھنے والے کو کیا پڑھنا ہے اور کتنا روک لینا ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس کے علی کے فضائل سن کر مومن کو رنگ لگ جاتا ہے منکر کو زنگ لگ جاتا ہے. پیارے سننے والے ہو پتہ نہیں ساؤنڈ والے کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی نہیں ابھی اس لہجے میں کتنے یتیمی ہے دونوں ہاتھ اٹھا گئے ایک بھی سمیہ قلندری ایک قلندری نعرہ حیدری. حمد ہے جب خدا کی قسم تم نے پہلے فکرے پہ حمد کا لہجہ سنا ہے ابھی حمد ہوئی نہیں تھی. میں پہلی سب میں اس لیے نہیں کہ جو آگے بیٹھے وہ عموماً وہی بیٹھتے جنہیں داد دینے کی عادت ہو آگے وہ بیٹھتا ہے جو عشق عظیم میں بھی آگے ہو اور میں قربان جاؤں اس کے جو اتنا آگے نظر آ رہا یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ عمر کیا ہے. مل گئے سننے والے اگر ہو تو اگر آواز بھی بچہ بن کے نہیں لطف کوئی آئے کہ بچہ بھی داد دے اور بات بچوں سے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں والی ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں تمہارا دل ہے آ سکے گا یا نہیں کیونکہ یہ خاصہ تو صرف اور صرف ہماری شیعہ قوم کے پاس ہے کہ ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں اور سنا کسی کو رہے ہوتے ہیں. حق بیان کر دیا جائے اور حیرت جلس نازے میں بھی حق زور سے نہیں بول سکے وہ شاید ابھی حق کو حق سمجھتے ہی نہیں
میں نے کہا ابھی ہم ہوئی نہیں تھی، ابھی صرف ہم سنا ہے، ہم کی اصطلاح کو سنا ہے، تو داد دینے والوں نے داد دے دی. اب بنتا ہے نا اسے بھی داد دی جائے جس نے یہ سن کے ہی داد دے دی، لیکن جو نہیں پہنچا اسے لے جانا کم سے کم اختر عباس پر بحیثیت متکلم مجلس اعظم بزرگوں کی دعا چاہیے، واجب نہیں اوجب ہو جاتا. حمد، میرے بچے بھی کر دیکھنا، حمد ہے میم دال. حمد، ابھی فلسفہ حمد پہ بات نہیں ہو رہی. اگر صرف اصطلاح حمد کو آئینہ حروف میں دیکھا جائے تو حمد 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، ہا میم دال. جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. دال عالم بدن کی نمائندگی کے لیے خلق ہوئی، جبھی تو محمد کے آخر میں دال ہے. اور میں قربان جاؤں اس کے جسے لطف آ رہا ہے، اور جسے نہیں آ رہا اسے شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ اختر عباس پھر وہ خطیب ہی کیا جو مجمع کو ساتھ لے کے نہ جائے. اب ہا میم دال، دال ہوتا ہے جب عالم بدن سے رشتہ جوڑے. اب علی والوں ایس کرشن نگر بلکہ اسلام پور میں بیٹھے ہوئے علی والوں، اب ایسا نہیں لگتا کہ حمد کے مالک نے تو میرا ساتھ، حمد کے مالک نے جب ہا کو میم بنا کر دال میں ڈھالا، یعنی جب حسین کو محمد بنا کر، اور دیکھو کیسے نگر والوں میرا ساتھ، ایسا نہیں لگتا کہ جب حمد کے مالک نے حسین کو محمد بنا کر عالم بدن میں ڈھالا تو زمین پر حسین کی تجلی لکھی گئی اور آسمانوں پر اللہ کی حمد لکھی گئی. سلام ہے ہر سزادار کو جو یہ سن کے مجلس میں نہیں آیا کہ وہ مشرک ہے. میں قربان چلا جاؤں خدا کی قسم، پورا پنجاب دیکھا تو میں نے پنجاب پچھلے سال کیا، لیکن اس سال جو مالکوں نے رنگ دکھائے ہیں نا، عزاداروں کی شکل میں جو رنگ عزاداری کے دکھائے ہیں، شفقت نسبتاً دوبارہ نہیں کئی گنا بڑھ چکی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو لہجے کی آمیزش سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے آپ میں کئی برسوں کی نسبت ماتمی سے زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوں کہ استقبال بھی ماتمی کے ہاتھ سے ہوا. ابھی یہ شاعر علیہ حسنین نے پڑھے یا نہیں پڑھے تو وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اختر عباس مشرک ہے، اختر عباس مشرک ہے، حیرت ہے. مجمع میں بیٹھا بچہ مجلس شروع ہوئے بھی 10 منٹ ہو گئے، ابھی تک صرف حمد ہی کے طواف میں آئے. اجازت ہے کہ درد دل بیان کریں. یہ پورے پنجاب میں پڑا خدا کی قسم بغیر کسی پرچے کٹوائی کے، ایک پرچہ نہیں کٹا، خیر سے اپنے شہر پہنچا، لیکن مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھانے میں 2-4 لوگ کہ فلاں امام بارگاہ میں اختر عباس نہیں پڑے گا. رات بھر سوچتا رہا، پوری دنیا سے شعراء ذاکرین عظام اور اللہ جانے کس کس واجب البہشت ماتمی نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا اختر عباس کا پڑا ہوا تمہارے ساتھ ہے، جو نہیں آیا انہیں بھی یہ سنانا. اور میں نے ہر ذاکر نے مجھ سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا، لیکن عزت محمد و آل محمد کی قسم فون کر کے حل کسی نے نہیں دیا. اور میں تو حل تلاش بھی نہیں کر رہا، میں تو صرف اس کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجلس رکوانے والوں نے آخر مجلس رکوائی کیوں. اب ناراض نہیں ہونا، یہ مسئلہ حل کیا میری گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے PTCL کے ٹرک نے. اب ظاہر ہے کہ موبائل کا دور ہے، چلتا ہے لوگوں کا PTCL سے ایمان ہی اٹھ گیا، لیکن میں تو صرف مثال سمجھانے کے لیے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اشارے میں سمجھا دیا جائے کہ یہ جو مجلس رکوانے بھی آتے ہیں یہ چکر کیا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری مشکل تھی نا تو میں بتاؤں گا حل کیسے ہوگی. مجھے کیسے ملا کہ جو رکوانے آ رہے ہیں آخر چکر کیا ہے. اور وہ PTCL کے ٹرک کو جب وائٹ کالر لوگ گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، اور تو نہیں ہو رہے میرے بیٹے، جب وائٹ کالر لوگ علاقے کے گھیر کے کھڑے ہوئے تھے نا، یہاں تک کہ شیشے کے اندر بیٹھنے والے ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے
ڈرائیور کو یا لائن مین کو گھبرانا نہیں، بس سوچ سمجھ کے مثال دے رہا ہوں، حراست کر رہے تھے، ہاتھوں میں بل تھے، بل ادا کرتا بل، اس نے کہا کہ باہر آؤ۔ جب وہ باہر آیا اس نے سب کے بل دیکھے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے حل کی میری مشکل، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہی تو بیٹھی جو یہ اشارہ سمجھے گی۔ اس نے باہر نکل کے صرف ایک جملہ کہا ہے کہ آپ کے بل سب کے بھرے ہوئے، حضور قصور آپ کا نہیں، لائن پیچھے سے خراب ہے۔ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، لوگ خام پریشان ہیں، اور یہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کس خطیب سے کس بات کا ڈر ہے۔ ہم نے تو نہ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے نہ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ گھبراؤ نہیں، میں کرشن نگر والوں کو نہیں سنا رہا، اسلام پورے والے تو وقت نماز کی پلکوں میں رہتے ہیں، اور اجازت ہے، لیکن وہ جو بھی تقریر کے پہلے فطرے سے محسوس اور محسوس نہیں ہو سکے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہم بھی اس اللہ کی جس کی حدیث کے فضائل سن کر مومن کو رنگ لگ جاتا ہے، دو نا میرا ساتھ، اور منکر کو زنگ لگ جاتا ہے، تو خاموش رہ گئے ان کے لیے میں لفظ بدل لیتا ہوں۔ ہم تھے اس اللہ کے جس کی حدیث کے فضائل سن کر مومن سجدے میں رہتا ہے، منکر سکتے میں رہتا ہے۔ یہ بہتر آغاز ہوگا مجلس کا، اور جو خاموش رہ گئے ہو وہ کہیں سکتے میں تو نہیں چلے گئے، نہیں، میرا مقصد سننے والے کی توہین نہیں، کیونکہ حدیث کے سکتے میں آ جانا پتہ نہیں ہے کس کا مقدر ہے، کیونکہ سکتہ طاری ہو جانا بھی لازمہ ہے علی کے دیدار کا۔ صرف زبان کھجانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ الفاظ، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ غور فرمائیں اختر نماز کہنا کیا جا رہا ہے۔ علی کے دیدار کا بزرگوار لازمہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھنے والے پہ سکتہ طاری ہو جائے۔ سکتہ طاری ہوتا ہے کسی غیر معمولی حرکت، فعل یا عمل کو دیکھ کر، اور غیر معمولی کو تو کہتے ہیں عجیب، پتہ نہیں کس کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور وہ جو اس لیے نہیں آتے مجلس میں کہ اختر عباس تو مجلس عجیب کرتا ہے، اے قربان ہو جا، مجلس عجیب کیوں نہ ہو، کیونکہ ذکر اس کا کر رہا ہے جو مظہر العجائب۔ عرش ازا کی رونقیں، ایک شاعر بیٹھا ہے، میں نے اس کو پہلی بار سنایا آج حسنین کو، وہ لہجہ بتا رہا ہے کہ بہت پہلے سے شعر کہہ رہا ہے، مالکن کے اس کے سخن میں اور اضافہ فرما ہے۔ کیا کاٹ ہے، کیا مصرے ہے، کیا منظر کشی ہے، کیا تخیل ہے، کتنا پاک ہے خیال جس میں تخیل کے مالک کا طواف چوک ہی نہیں رہا۔ اور چاروں میں اجازت ہے میں اپنے مطلب اور توشیت نظر کروں، زبردستی تو نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں اسلام پورے والوں کے لیے، اور میں کون سے چرا کے پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہا ہوں، اور دیکھو اگر یہ لہجہ کے کارڈ تمہیں پسند آئے تو دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن اس میں ایک تسلسل مجھے میسر آ گیا۔ شعر کہتے 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 سننے بھی ظاہر ہے شعر تو وہ مسلسل ہی محسوس ہوئے۔ میری طرف دیکھیے گا کہ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، ایک منٹ مجھے نہیں پتا تم داد الفاظ میں دے رہے ہو یا لہجے، لیکن میری تو دعا ہے کہ جو الفاظ اور لہجے دونوں بھی الگ الگ داد بھی دے رہے ہیں، مالک دونوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ خام گھبرا گئے، نماز کہہ رہے ہیں چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ۔ اچھا ایک منٹ، جو اردو کے مزے نہیں لے پائے، چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ اور خود آ کے دیکھ۔ سبحان اللہ، اب آئے گا لطف پڑھنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، سنانے والے کو، بلانے والے کو، آنے والے کو، ہے نا، عزتیں کمانے والے کو۔ میری طرح دیکھ رہا، چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، ارے فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا کے بیٹھ۔ قرآن کو رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جیسے کہتے ہیں وَرَحْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ چلو بات آ گئی ہے قرآن کی، تو پھر ایک دو فصل غلط دری ہے نا یہاں پر کھل جائیں گے نا یہاں،
وہ جبریل کی طرح سدرہ سے آگے بڑھتے پہ جل تو نہیں جائیں گے. پتا نہیں میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیے گا. قرآن ابھی تک تو اتفاق نہ شیعہ سنی مسلمان سب کا ہے یا نہیں؟ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے کہ میں نے اپنی والی کوئی کتاب کا حوالہ دے دیا. القرآن حیرت ہے. اللہ نے قرآن کو بھی قرآن میں کئی ناموں سے پکارا. وہ خاموش ہی نہیں رہ سکتا جس نے ایک بار بھی قرآن کھول کے دیکھا ہو. اب دیکھو نا میری جان, کہیں قرآن کو حکیم کہا, کہیں قرآن کو مبین کہا, کہیں قرآن کو عظیم کہا, اور ابھی تو پتہ نہیں کتنے اور ناموں سے پکارا ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن ہون اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے بچوں, اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ فرش پہ بیٹھو, مالکوں کے حوالے کرو, وہ خود ہی حوالے کر دیں گے. عزت دونوں کو میری تو خواہش ہے کہ ایک ساتھ ملے. میری طرف دیکھ رہا ہے. اللہ نے قرآن کو حکیم کہا, مبین کہا, مجید کہا, عظیم کہا. میرے بچوں سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا, سیدہ کے ہر ڈائریکٹ رشتے کو قرآن ہی تو کہتے ہیں. میں قربان جاؤں, بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہوں. جو پیچھے بیٹھے ہو, کیا میں نے آپ کے عقیدے کے خلاف کچھ کہا؟ سیدہ کے ہر رشتے کو قرآن ہی تو کہتے ہیں. اب اللہ نے کسی کو حکیم کہا, دے دو میرا ساتھ, کسی کو مبین کہا, کسی کو عظیم کہا. اشارہ ہے باپ بھی اٹھائے گا یہ بوجھ. اب ہونا ہو اس قرآن کو حکیم کہا جس کے پاس حسن کی حکمت والی ہے, اور اب دے دو میرا ساتھ. اور عظیم تو اسے ہی کہا ہوگا جو کٹ کے بھی نیزے سے قرآن سناتا. اجازت تو چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی تو حوالہ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّ نہیں ہے. دل سے نقوی صاحب دیولہ قریب تشریف لائے نا, یہ آپ کی انکساری ہے کہ اتنی بھیڑ میں, بلکہ میں معافی چاہتا ہوں شیعہ قوم کو بھیڑ تھوڑی کہہ سکتے ہیں. یہ با حیا لوگوں کی قوم ہے, بے حیاؤں کی بھیڑ نہیں. میں کلام نظر کر رہا ہوں سرکار, چونکہ دفعہ وقت کی گنجائش نہیں, اس لیے میں نے اپنی رفتار کو نسبتاً تیز رکھا ہے. اور وہ قرآن سے بات چلے گی, وہ رتل القرآن ترتیلا. اب آپ تو اس ذکر کو قرآن سمجھ کر ادا کیے چلے جا رہے ہیں. اجازت ہے. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ, اور فرش یزا حسین کا نو پلک تو دیکھو, فرش یزا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ. اور کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. ابھی معراج کا ذکر سنا ہے, یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کہاں تک پہنچی ہے. کتنی بلندیوں پہ تھی, جس نے ایک بار کربلا ٹی وی پہ بھی دیکھی ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا. کتنی بلندیوں پہ تھے معراج مصطفیٰ, ارے حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کر. حضور اب تو خدا کی قسم نیچے آ کر چل کے آپ کے پاس ہی آنا رہ گیا. اب بات آگے بڑھے گی کیسے جب تک پتہ ہی نہیں لگے گا کسی امانت کو ولایت سمجھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کے وصول کرنے والے نے کوشش کی ہے. ظاہر ہے قرآن سے بھی بڑی امانت ہے. اجازت ہے. یہ دنیا کہتی ہے, بلکہ چھوڑو دنیا کو, ممبر پر ایک دن آ کے رسول کہنے لگے, لیکن بے صدقہ ہونے کے لیے جو وجود میں آئی دنیا میں نہیں لطف آ رہا ہے یا نہیں. اور اب تو یقین ہے مجھے کہ پڑھوانے والا بھی اپنے حساب سے سننے والوں کے نصیب سے مشترکہ ادا کیے چلا جا رہا ہے. میری طرف دیکھیے, تشریف لائی نمبر پہ رسول, اور اسلام, پورا اسلام, اسلام پورے والوں, اسلام پورا بیٹھا تھا رسول کے سامنے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں تمہیں لطف آ کیوں نہیں رہا ہے. اور اسلام پورا بیٹھا ہے رسول کے سامنے, اور حضور تشریف لائے میں بیٹھا ہے, اور اوپر پر آ کے قوم کی ایک ایک فرد کی آنکھوں میں اپنی اللہ کی آنکھیں گاڑ کر, پتہ نہیں لطف آ رہا ہے.
پر آ کے کہتے ہیں کہ میرا موضوع سخن نہیں تھا، عزت و حرمت ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہتر دیکھیے گا حضور میں لطف آ رہا ہے یہ وضع آیا ہوا حضور میں پر آ کے کہتے ہیں ماں بعد قوم، میری ماں پہلے جو جمع تشریف فرمائے سب سنے اور جو نہیں آیا اسے بھی سنا ماں بعد قوم، حضور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، سناؤں یا نہیں، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، ماں بعد قوم يذكرون من له مقامه كمقامي عند الله تعالى ومنزله كمنزلتي عند الله تعالى، ألا ومن أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله فقد رضي الله عنه ومن رضي الله عنه وكفاه له بالجنة۔ ابھی تو میں نے آقا خطبہ شروع بھی نہیں کیا، صرف پہلی امانت سمجھ کر اہل ولایت کی نظر کر رہا ہوں، کچھ تو ہوا ہوگا نا، کچھ تو کسی نہ کسی لیول پہ تو علی کو لے کے ان کی ولایت میں ڈنڈیاں ماری جا رہی ہوں گے، پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں، کوئی نہ کوئی تو کبھی کچی کر رہا ہوگا، جب حضور میں پر بلا کے کہتے ماں بعلو قوم، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، اس کے بارے میں چینی گویا کر رہے ہیں، یذکرون من له مقامه كمقامی عند اللہ تعالی، توجہ حضور کہتے ہیں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک کر رہے ہو جس کا مقام اللہ کے نزدیک ہو بہو وہی ہے کہ مقام نہیں جو میرا مقام ہے، اللہ اکبر، سنتے چلے جاؤ گے تو کم از کم تعارف ہے علی کا، اور اہل ایمان سے کچھ علماء سے نقلی علی اس سے بھی علی ہے، کہہ دو ایک جملہ اسلام پورے والا برداشت ہوگا تم سے، زمانہ برسوں سے اختر عباس کے آنے سے پہلے سے ہو رہی ہے یہ بحث، میرے فرشتوں کے بھی پیدا ہونے سے پہلے ہو رہی ہے بحث، کہنے والے علی کو تب بھی اللہ کہہ رہے تھے، اپنی قبیلگی کا اظہار نہیں کرو کہ یہ اختر عباس ہے جو پاکستان میں نوجوانوں کو علی اللہ والا بنا رہا ہے، میں تو ٹنکی کی چوٹ پہ علی اللہ کہنے والے کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی زمانے کو اللہ کیوں لگا، پہلے یہ پتا کراؤ کہ آخر علی کتنا علی ہے جو اللہ کو بھی علی لگ رہا، مل کے قوم يذكرون من له مقامه كمقام عند الله تعالى ومنزله كمنزلته عند الله تعالى الا النبوة، اسی سے تو بحث کر دی ہے میں نے، اور بچہ بھی اگر چاہے اس کے اس روش پہ چلے تو ترجمہ کر سکتا ہے، قربان جاؤں اس مسکراہٹ کے، اس حسین چہرے کے، اس یہاں سے لے کے آخری سب تک ایک شخص ایسا نہیں ہے جس سے حسن ظاہر نہ ہو رہا ہو، جو خاموش رہ گئے، حیرت ہے لوگ اپنے حسن کے چرچے سن کے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، یعنی چاروں طرف سے بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ اب اپنا قصیدہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، کیوں حسین نہیں ہو تم، حسین نہیں ہو تم، ہمارے ہاں حسن کی تعریف ہی کچھ اور ہے، ہمارے ہاں حسین چہرہ کہتے ہی اس چہرے کو ہے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں حسین نظر آتا، علی لال قلندرم اس کے بارے میں کافی اس کے بارے میں چینی گویاں کر رہے ہو، یعنی بہت سے ان دوران ذکر کنات تو ولایت اون امیر المومنین دوران شک بھی کنات، میں قرآن جاؤں تو میں تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تو بلوٹوتھ لیول ٹوٹلی کنیکٹڈ ہے، میری طرف دیکھیے گا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں تم اس کی ولایت میں شک کر رہے ہو، اس کے فضائل میں، اس کی فضیلت میں شک کر رہے ہو، اب حیرت ہے جب رسول نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں چھپایا تو مجھے اسلام پورے میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو میں نے پورا خطبہ چھوڑ دیا کہ اللہ من حب علی فقد حب من حب فقد حب اللہ من حب اللہ فقد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وکفاه له بالجنہ، اور اب رسول کہتے ہیں اللہ من حب علی لا یخرج من الدنیا حتى يشرب من الكوثر، الا ومن حب علی لا
يخرج من الدنيا حتى يأكل من شجرة التوبة ألا ومن أحبني لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة. اور اسی خطبے کے آخر میں رسول کہتے ہیں الا ومن مات على حب علي مات شهيدا. اور سنو اس کے بعد رسول کہتے ہیں الا ومن مات على بغض محمد وآل محمد مات کافرا. آئے میں قربان ہو جاؤ. اپنے بچوں کو حدیثیں سنایا کرو. تم کہتے ہو کہ جو محمد آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. اس کے بعد بھی تو سنو رسول نے کہا جو ان کے بغض میں مر جائے وہ کافر ہے. اور رات رات بھر پاکستان کی دیواریں کالی کرنے والا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ. رسول کہہ رہے ہیں جس کے دل میں محمد آل محمد کا بغض ہے وہ کافر ہے. اور قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کافر ہم ہیں یا تم خدا. کیجئے گا میں بھی تو پیاسا تھا. میں نے بھی تو آپ کی آنکھوں کی آپ کے دیدار نہیں کیے تھے. اچھا وہ ماں باپ کو اس کے بارے میں شک کرے جس کا مقام اللہ کے نزدیک ہوئی ہے جو میرا مقام ہے, جس کی منزلت اللہ کے نزدیک ہوئی ہے جو میری منزلت ہے. الا النبوۃ سوائے نبوت کے. اب اپنے داد دے رہے ہیں نا اس جملے والے تو باقیوں کو یہ جتانے کی کیا ضرورت ہے. مانا علی سب ہیں لیکن نبی نہیں. سبحان اللہ. آپ کی اس دلیل کی کیا کہہ رہے ہیں؟ اجازت ہے علم تحمل میں آتا ہے میری جان, اجلت میں نہیں. دولت اکٹھی آ جاتی ہے, علم قطرہ قطرہ ہی آتا ہے. ہٹانے کا میں لطف آ رہا ہے. اور یہ علی کے منکر زیادہ خوش نہ ہو, میں نے سنا ہے لعنت بھی اکٹھی آ جاتی ہے. پوری کوشش ہے بزرگار کہ میں موضوع مسلسل رکھوں. مجھے ظاہر ہے کہ پڑھنے کے بعد یہاں سے آگے بھی جانا ہے, لیکن خیر ہو واقع سے آگے ہی جانا ہے کیونکہ بات بھی مسکرا رہا ہے. اچھا اور یہ اب رسول کہتے ہیں ان النبوۃ. سوال یہ ہے کہ جب علی کو بڑا عہدہ ملا ہو, اب دیکھو یہیں تو چھانٹیاں لگی ہیں, یہیں تو فلٹر لگ جاتے ہیں بڑے بڑے. بیکاز دا ونز ایٹ دا فرسٹ چیک پوسٹ پھر رک جاتے ہیں, کچھ 2 کچھ 3 کچھ 4. اجازت ہے اور جن کے لیے کیریئر کھلے قربان جاؤں ماتمیوں کے کیریئر بھی کھلے. میری طرف دیکھیے گا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ عقل کا بیریئر ہے جو خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ قوت عاقلہ اور مفکرہ ہی تو وہ چیک پوسٹ ہے جہاں سے انسان آگے گیا, جبھی وہ اشرف المخلوقات ہے. لیکن جو عقل میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں. اب دیکھتے چلے جائیں میں آپ کو کہاں سے لے جا رہا ہوں. ان النبوۃ جب علی کو بڑا عہدہ مل گیا تو اس سے کم تحمل سے تو اس سے کم تر عہدے کے لیے پاپڑ کیوں ملے گا نہیں. اچھا ایک منٹ اگر نبی سے بھی بڑا ایک عہدہ دکھا دوں تو کیا ملے گا مجھے؟ سکون ملے گا تجھے؟ تو بس اور یہی ملے گا مجھے. میری طرح دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی سے بھی بڑا ایک عہدہ ہے. حیرت ہے اللہ نے پورے قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. آئے میں سب سے بات لیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں معلم ہوں, کبھی یہ نہیں کہا کہ میں غوث ہوں, کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بوس ہوں. اس نے جب کہا یہی کہا کہ میں ولی ہوں. آگئی ولی تک بات سنا دوں میں اپنا کلام جہاں رکا ہوا ہے. آپ خاموش ہو گئے جب میں تشریف مجبور ہو گیا. اب اپنے وقت پیمانے وقت سے لمحہ تو چھلک رہے نا, میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ تیز گزر رہا ہے. اور چاروں طرف ہوں جلوے خدا کے دیکھ دیکھ خدا کے دیکھ. یہ باہر کھڑے کھڑے کیا سن رہا ہے, اندر آ کے دیکھ. میں فرمان جاؤ میرا ساتھ دے دو. چاروں طرف ہوں جلوے خدا کے دیکھ. فرش یزا حسین کا
میرے بچے گھر میں بچھا کے دیکھ کتنی بلندیوں پہ تھی معراج یاد آپ کو جاتی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں یہ شعر بچپنے میں سنا سکوں کتنی بلندیوں پہ تھی کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آگے دیکھ اور اب تک تو معراج سن رہے ہو نا مصنفی میں معراج دکھاتا ہوں بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے جیو پردے ہٹاؤ کے دیکھ یہاں سے ہنسنا اتنا مسلسل ہو گیا اجازت کتنی بلندیوں پہ ہم معراج کتنی بلندیوں پر تھی کیا حسین جملہ ہے جب چاہا معراج کی کہنے کا کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ یعنی انسان کی جنت میں نہیں کربلا کے رحمان کی جنت میں دے جو خاموش رہ گئے اب میں ان کی خاموشی پہ ان کا شکر گزار ہوں نہ وہ خاموش رہتے نہ مجھے یہ اندر سے کوئی کہتا کہ خرباز اس کی بھی وضاحت کر میری طرف دیکھ کہاں وہ جو انسان کی جنت کہاں وہ جو رحمان کی جنت اچھا آیت پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھو اللہ سبحانہ وتعالی هو يقول في الكتاب يعني في الكلام اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی کدھر کس کی طرف پلٹ رہا ہے الی ربکی اپنے پالنے والی ذات کی طرف اے وہ جو نفس کا پتہ نہیں اشارہ سمجھے ہو یا اے وہ جو نفس مطمئن کی واقعی میں قدم رکھ چکا ہے بلکہ رہتا ہی جس کا نفس مطمئن ہے اب پلٹ جا اس کی طرف اس ذات کی طرف ضائع نہ کرنا الی ربکی جو تجھے پالنے والی ہے وہ ذات نہیں جو تجھے پالنے والا ہے کر دیا ضائع اس ذات کی طرف جو تجھے پالنے والی ہے اب مالک وہ کون ہے اللہ کہہ رہے ہیں راضیہ مرضیہ جو راضیہ بھی ہے اور مرضیہ میسنجر کہہ رہے مجلس نہ پڑھو میں قربان جاؤں انہوں نے مجھے ایک موضوع دے رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ میں ذکر علی کا کر رہا ہوں علی تو جس روز میں آیا برداشت نہیں ہوتا اب دیکھو تعلیم حکم ہے اس لیے یہ بات نظر کر رہا ہوں لیکن چلو موضوع پر آ جاتا ہے یہ ابھی کیا شعر نظر کیا کتنی بلندیوں میں تھی معراج مصطفیٰ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ اور بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں سب کے پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے دیکھ اور پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا محبوب آپ مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ حسین میں نے کتنا پیارا شعر کہا محبوب آپ نہیں باتیں کر رہا محبوب آپ مجھے میری نظروں سے آگے دیکھ اب اللہ کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں آسان اتنا سہل نہیں یہ رضاؤں کا کھیل ہے کر دیا لاہور والوں آیا اتنا سہل نہیں اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے یہ رضاؤں کا کھیل ہے بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے بعد اب سمجھ کے آیا بات ولی کا کیوں گئی اور میں بھی قربان جاؤں بہت صرف اپنی انگلیوں کو یا رسول اللہ کہہ کے چوم لینا حق نہیں ہے قصیدہ محمد مصطفیٰ بیان ہونے کا تم شعر دیکھو میں کیا کہہ رہا اطمینان محمد پہ بھی کبھی شعر بن کے کوئی شعر سنو
پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی سما محبوبہ مجھے میری نظروں سے آگے دیکھ اور اتنا سہل نہیں یہ رضاؤں کا کھیل ہے اللہ کہہ رہا ہے بستر پہ اپنے میرے ولی کو چلاتے دو میرے علی کو جیو سلا کے دیکھ بولے نبی قبول ہے سودا قبول ہے راضی ہو تجھ سے میں تو مجھے آزما کے دیکھ اور اختر عباس کہہ رہا ہے حرف سخن یہ ہے کہ ولایت کے باب میں ملا تو اپنا ظرف ذرا سا بڑھا کرا اور شیر ضائع نہ کرنا اور در در آخری شیر ہے در در خدا کو ڈھونڈنے والے یہ کام کر باب ابو تراب پہ جا کھٹ کھٹا کرنا اللہ کو ڈھونڈنے والوں کی صف میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے علی کو دیکھنے والوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ در در خدا کو ڈھونڈنے والے اچھا ہے ہماری قوم کے شیعہ کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ اہل سنت نے اگر کہا ہو تو مان لیں گے یہ تو صرف اس کو کچھ کب سے یعنی اہل سنت نے اگر لکھ دیا تو مان لیں گے یہ جادو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ در در خدا کو ڈھونڈنے والے یہ کام کر باب ابو تراب پہ جا کھٹ کھٹا کے پھٹ پھٹا کے نہیں وہ والے بھی بہت ہو گئے ہمارے باب ابو تراب پہ جا ناراض تو نہیں ہوئے باب ابو تراب پہ جا کھٹ کھٹا کے دیکھ یعنی جو جتنا اللہ کا تعارف ان کی زبان سے ادا ہوا وہ توحید کا ظہور ہے اور جہاں انہوں نے لب گشائی نہیں کری خاموش رہ گئے وہ اس کی خلوت ہے وقت رباز اپنا ایک شعر نظر کر رہا ہے اور مجھے ضرورت نہیں اس کا معیار داد نہیں جیسے سمجھ میں آئے گا اس کے بھی کیا ہی کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہماری تنہائی خلوت کہتے ہیں تنہائی کو اور یہ جلوت ہے تو شعر نظر کر رہا ہوں ہماری خلوت پہ معترض ہے بیٹا یعنی اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ نہیں جو کرتے ہیں ان کے لیے ہماری خلوت پہ معترض ہے ہماری جنت پہ معترض ہے خود اپنی دوزخ میں رہنے والے ہماری جنت پہ معترض ہے لطف آ رہا ہے یہ وقت آیا ہوا ہے لیکن چلیے بہرحال پڑھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن ابھی تک گفتگو اصطلاح حمد اور اس کی ذات علی الاعلیٰ اور مفاہیم علیاء کے ساتھ مستقل ملگران کی مشترکہ محور اور مرکز اللہ تعالیٰ یعنی ذات مولا ممکنات کے طواف میں آنے لیکن ایک بات یاد رہے زمانے نے انہیں صرف ان کی کنیت تک سمجھنے کی کوشش کی کنیت تک کہتا ہوں علامہ جملہ بلکہ یہ تو وہ ہیں جو کن کی نیت میں ہے جملے یہاں نہیں میرے اپنے کانوں میں گونجیں گے صبح تک کیونکہ میں پر اپنا رزق بھی تو دے رہا ہے لطف آ رہا ہے وقت ضائع ہو رہا اور مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی چیز سے یہاں تشریف فرما اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی ہے میری کہتے ہیں کہ یہ تو کن کی نیت میں ہے تو بس کہتے تھے علی وہ جو ابو تراب ہے ہاں ابو طالب وہ جو ابو طالب ہے عباس وہ جو ابو الفضل ہے ایک منٹ ابو الفضل کا مطلب یہ نہیں فضل کا باپ ابو الفضل کا مطلب ہے ہر فضیلت کا باپ ایسا ہے یا نہیں یا علی ابو طالب کا مطلب یہ نہیں کہ طالب کے باپ توجہ ابو طالب کا مطلب ہر طلب کرنے والے کے بعد اور سنائے مرشد ملتا ہی نہیں جب تک مرید طالب نہ ہو جا سیدھ فکرہ ہے خدا کی قسم چلو یہ پھر کبھی صحیح اتنا ہی بہت ہے ابو تراب کا مطلب یہ نہیں کہ تراب کے والد
کے باپ ہیں؟ نہیں ہے، یہودیوں کے بھی ہیں، ناراض ہو گئے؟ چلو وہ خطیب کیا ہوتا جو بغیر دلیل کے بات کرے؟ سنا ہے رسول نے فرمایا تھا یا علی، بلکہ انا وعلی ابویہ ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ سمجھ میں آئے جسے علی کا بغض اسے بن باپ کا کیوں کہتے ہیں؟ گھبرا گئے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماتمیوں کو فرش اعضاء کے تقدس کا خیال نہیں ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ ماتمی اسے کہتے ہیں جسے علی کے علاوہ کسی کا خیال نہ، کیونکہ علی کا خیال ہی تو نبی کا خیال ہے، نبی کا خیال ہی تو خدا کا خیال ہے۔ ایک منٹ جو خاموش رہ گئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انا وعلی ابویہ ھذا الامہ، ماتمی گالی تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی ماں کو گالی نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ رسول نے کہا یا علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں، کر دیا نا ظاہر۔ انا وعلی ابویہ ھذا الامہ، امت کے دو باپ، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہو رہا ہے؟ بس یہ گزارش ہے، اتنی جگہ دیا کرو، ہے نا؟ جو اپنے باپ کا نہیں ہوا بتاؤ وہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو رسول کہہ رہے ہیں اللہ ومن حب علی فقط، چلیں گے پھر کبھی سبھی، لیکن عمل ابو تراب اس لیے نہیں کہ تراب کے باپ، یعنی بیٹے کا نام تراب نہیں، تراب کے باپ، اشارہ ہے کہ نسل عیسیٰ کا نسل آدم، عیسیٰ کی نسل آدم کی طرح، خلقہ من تراب، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے ہو، ہمارے نزدیک عیسیٰ کی نسل مسل مثل نہیں مسل، ان مثل عیسیٰ کا مثل، ہمارے عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے۔ خدا کی قسم علی نے روکا گا ورنہ ماتمی تمہیں آج ہی مثل دے، یہ خدا کی قسم، یہ بھی حقائق ہے، میری تقریر ہو گئی بلکہ آج کی تقریر۔ اس طرح ابو الفضل بھی، ابو الفضل اس لیے نہیں کہ فضل کے بعد، اب دیکھو معراج سے جوڑتا ہوں کیسے، رسول کو معراج کرا کر اوپر بلا کر جو لقب دیا وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے الذی وہ، تو میرا ساتھ اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد کو، اسرا بعبدہ، بے عبد کے ساتھ بے بھی ہے، عبد محمد کو کہا، بے تو تمہیں پتہ ہی ہے کون ہے، کتنا بڑا نقطہ ہے محسن نقوی، وہ زمانہ کیسے ضائع کر سکتا؟ بے عبد جس نے راتوں رات اپنے عبد کو سیر کرائے، نہیں سمجھ میں آیا؟ واہ میرے مالک، رات ہی رات کے پردے میں پردے ہٹا کر اپنے عبد کو یعنی اپنی محبت کو معراج کرا کے کہا یہ عبداللہ ہے، اور نواسے کو کاندھے پہ بٹھا کے کہا یہ ابا عبداللہ۔ بس آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فرمائش ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے، اجازت ہے؟ رفتار میری بھی بڑھے تو پھر سننے والے کی بھی بڑھے۔ اب بات آ گئی ابو الفضل پر، بس یوں سمجھ لو کہ جب علی جیسے علی نے اپنے علی کے لیے اس علی سے ایک علی مانگا نا، ایسے ہوتے ہیں کم از کم سننے والے، اور جن کی اٹھتے ہی عبادت یہ ہوتی ہے علم کی طرف مڑ کر کے غازی راضی میں قربان جاؤں، بس میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ جب علی جیسے علی نے اپنے علی سے اپنے علی کے لیے ایک علی مانگا، کر دیا نا ضائع، علی جیسے علی کو بھی مانگنے پہ ملے۔ علی تو کہتے ہی وہ ہے جو ضرورت کے تحت ظہور کرتا ہے، اب ضرورت جلی کی ہوتی ہے کبھی نبی کی ہوتی ہے، علی نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی ظہور ہی نہیں کیا، جیسے یہ والا علی پسند ہے، ہمیں بھی وہی پسند ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ تو اور مانگنے والے نے کیا مانگا ہے اس علی سے؟ علی ہو کر اپنے علی کے لیے ایک علی، اور نماز شب کے مصلی پر یا
یعنی نماز میں نماز مانگ رہی ہے. بلکہ معاف کرنا نماز بھی نہیں، حقیقت نماز. اور اپنی اصلاح کی بھی تو جگہ ہے، اجازت ہے. اچھا اب یہ پورا واقعہ میں نے منظور کیا، اس کا مصرع اگر تم وصول کرو ایسے جیسے وصول کرنے کا حق ہے تو میں تمہیں 2-3 پد تو سناؤں، اور 3 پد بھی اس لیے سناؤں کہ 3 پد ہی رہے. میری مقصد ہے کہ میں چوتھا پد سنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میرا جو خاموش رہ جائے وہ آپ اس سے زیادہ کس اشارے کے متمدی ہو. میری طرف دیکھیے گا. اب میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے مصرے میں ہی واقعے میں قدم رکھو. ایک شب نماز شب میں نبی محو دعا دے میں قربان. تم نے سب بھلا دیا مجھے کہ میں یہاں کیوں آیا تھا، مجھے تو اسی لیے بلوایا گیا. ایک شب نماز شب میں علی محو دعا تھے اور اوڑھے ہوئے کانٹوں پہ وہ عصمت کی آباد. عصمت کی آباؤں کے متمدی میری طرف دیکھو. ایک شب نماز شب میں علی محو دعا تھے، اوڑھے ہوئے کانٹوں پہ وہ عصمت کی آباد تھے. اس طرح مسلح پہ کھڑے شیر خدا تھے، لپٹے ہوئے قدموں سے سفر باب بلاد. اسلام پورے والا ایک نور وفا چمکا کر دیا ذرا، سب سے بھاری لفظ آیا کر دیا. ایک نور وفا چمکا وفاؤں کی جبین پر، اور کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکین پر. ایک نور سبحان اللہ، ایک نور وفا چمکا وفاؤں کی جبین پر، اور کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکین پر. ہاں دیکھنے منظر کے پیغمبر چلے آئے، در چھوڑ کے اصطاف سمندر چلے آئے. صدقے ایسے سننے والے ہو تو مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. دور چھوڑ کے اصطاف سمندر چلے آئے، حد ہو گئی ولیوں کے مقدر چلے آئے، اور سرخم کیے حسنین دلاور چلے آئے. اور کیوں نہ آتے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا. بیٹھے اللہ چلے گئے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے. یہ کس سے نصیری کا خدا نا. وقت ہو گیا 11. قربان ہو جاؤں تم اس پہ بھی خاموش. علی کی عدد کیا ہے؟ 110. 110 میں جو صفر ہے وہ تو نقطہ ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا، نقطے کے تعارف میں بھی نقطہ ہے. علی کے عدد ہے 2، وہی مجھے دکھا رہا ہے 11 2. آگے بھی جانا ہے، جانے دو، لیکن 2. علی کے عدد ہے 2. اٹھ میرے لالو اس جگہ سے اور پوچھ آقا علی کی عدد 2 کیوں ہے؟ پوچھو کیوں ہے؟ زور سے بولو علی کی عدد 2 کیوں ہے؟ علی کی عدد 2 اس لیے میرے چاند کیونکہ یہ 2 جو کر دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ علی 2 ہی تو کرتا ہے. اب مرحب کا سر ہو یا کعبے کی دیوار. جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے. اب جلدی فیصلہ کریں یہ کس سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہے. اور کیسے بیان ہو ماجرا حق الیقین کا.
اس کے قربان جیسے یقین کی ساری منزلیں بتا. علم الیقین اور ہے، عین الیقین اور ہے، حق الیقین اور ہے. یہ ابھی میں چلا جاؤں کہ غازی کی آمد پر علی نے کیا کیا تھا. چلو کیا یاد کرو گے؟ جب پہلی مرتبہ علی کے ہاتھوں پہ علی بن کر علی آیا نا، یہ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. نماز آپ سناؤں گا اسلام پورے میں بیٹھ کر. تب میرے مولا نے اپنی زبان، کون سی والی؟ لسان اللہ زبان کی نوک غازی کی آنکھوں پہ لگایا، پھر اپنی زبان غازی کی زبان پہ لگایا، پھر اپنی زبان غازی کے کان پہ لگایا. پوچھنے والی نے پوچھا بابا پتا نہیں کیا تم سن رہے یا نام تو میں لے نہیں سکتا. پوچھنے والی نے پوچھا بابا یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَرَى الْحَقَّ وَيَسْمَعَ الْحَقَّ وَيَنْتَقِ الْحَقَّ، تاکہ آج کے بعد جب دیکھے حق دیکھے، جب سنے حق سنے، اور جب بولے. یہ پھر کبھی صحیح وہ کہ نہ دعا میرا موضوع ہے، نہ نظام میرا موضوع ہے، نہ اللہ میرا موضوع ہے. میرا موضوع تو وہ ہے جس کا ظہور پوری دنیا میں. کیوں؟ جاؤ کون سی سرزمین جانے علم نہیں لگا غازی کا. اجازت ایک فقرہ دو آج سے پہلے کبھی نہیں کہا. ایسا نہیں لگتا کہ قدرت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو ڈوب کے مر جاؤ، تم سے علی 40 جگہ برداشت نہیں آ رہا تھا. میں نے بھی اگر علی کے بیٹے کا ظہور پوری دنیا میں نہیں دکھا دیا تو مجھے علی کا اللہ نہ کہنا. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو. یعنی یہ فیصلے ہیں. یعنی مخلوق سر اٹھا کر جہاں دیکھے اسے عباس نظر آتا. ضائع تو نہیں کرو گے. اور عباس سر اٹھا کے جہاں دیکھے صرف علی نظر آتا. گئے تو کافی ہے. کیسے پیام آجا حق الیقین کا. دعا مانگنے والے کے لیے کہہ رہا ہوں لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا. اب جس نے جو سن رکھا ہے لہجہ ہے کہ کیسے پیام آجا حق الیقین کا، لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا، سجدوں کی سلطنت کر رخ محجبین کا، اور صدقہ اتارا حسن نے خود اس حسین کا. ایک منٹ میری طرف دیکھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. عین اللہ کون ہے؟ علی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی آنکھیں. تو میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جب اللہ علی کو دیکھتا ہوگا سبحان اللہ، تو تھوڑی دیر میں تو نہیں پتا پاتے ہوں گے کون کسے دیکھ رہا ہے. لو پھر میں بیٹھ نظر کرتا ہوں. صدقہ اتارا حسن کا خود اس حسین کولا، خود اس حسین کا. کس کا؟ خود اس مل کے خود اس جیو حسین کا. کس حسین کا؟ توحید کی آنکھوں میں ولایت کی نمی ہے، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ جمی ہے. اب چھوڑ دیا میں نے سارا کلام. میری جس بہن نے مجھے حکم دیا ہے مستورات شیعوں میں حکم آتا ہے پردے کے ادھر سے. تمہاری بخشش کا جو حکم نامہ آنا ہے ظاہر ہے وہ بی بی آ کے مستورات میں بیٹھتی ہے یا نہیں؟ تو مجھے تمہیں تو دعا دینی ہی پردے کے ادھر سے. ادھر دیکھو میں پردے ہٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب کیسے بیان یقین کا لہجہ ہے کہ اب دعا مانگ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دعا مانگ رہے علی. مجھے تو نہیں آ رہا تھا یہ لفظ سمجھ میں. یہ دعا مانگ رہے علی جو رب دعا ہے. ولی والوں وہ دعا مانگ رہا ہے. یہ کس سے مسیدی کا خدا مانگ رہا ہے. کیا سننے والے ہو؟ اچھا میں پڑھتا بھی اب ایسے ہو میری طرف دیکھ رہا ہوں. آپ مولا نے کہا. اب وہ جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، مخلوق کو جو سکھا رہا ہے کہ الہی نامی و سیدی و مولائی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں. مولا نے کہا پالنے والے میں
علی ہو، اسد شکر کے دنیا میں ولی ابن ولی ہو، اے گھر تیرا محتر جو کرے میں وہ کلی ہو، اور ہے جس میں چھلک دیوی وہ تصویر جلی ہو، اسرار ولایت کے یہاں کھول رہی ہے، جو کن کی زبان ہے وہ زبان ہو۔ سننے والے ہو خدا کی قسم، اور میں بس حوالے کر رہا ہوں، اور مولا کہتے ہیں چاہوں تو میں تقدیر کی تقدیر بدل دوں، چاہوں تو میں تقدیر کی تقدیر، ایک پل میں ہر ایک خواب کی تعبیر بدل دو، جو دور کندہ ہے وہ تحریر بدل دو، اور اسلاب میں مخلوق کی تصویر بدل دو۔ تو بات پتہ نہیں کیوں دے رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں مالک آپ کہہ رہے ہیں میں تقدیر بدل دوں، تحریر بدل دوں، تعبیر بدل دوں، تصویر بدل دوں، جب آپ خود سب کر سکتے ہیں تو پھر یہ دعا کیسی؟ وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں حل نہ ہو۔ بس ابھی پوچھا ہی تھا میرے مولا کی آواز آئی، اختر عباس یوں آج ادا سنت اجداد کروں گا، ارے قدرت کے باوجود میں فریاد کرا۔ بسم اللہ، بس آخری نوبت ہے، سن کر یہ صدا عرش پہ، وہ اقبال کہتے ہیں نا عرش کو چیر گیا نام لائے بے باک میرا، آئے کیا سننے والا ہے، مولا نظر بد سے محفوظ رکھے، ان ماہوں کو سلام جن کی نسلوں سے قلندر ہضم ہو جاتا ہے۔ ایک نعرہ اور لگاؤ، بلبل علی نال قلندر سن کر یہ صدا عرش پہ ہے تن کی زبانی، اور حیرت سے تغیر بھی ہوئے جاتی ہے پانی، رخساروں پہ مولا کے اشکوں کی روانی، اور کہنے لگی آیات سے آیات قرآنی، اس جیسا زمانے میں ولی ہو نہیں سکتا، جو عقل میں آ جائے علی ہو۔ نظر کر رہا ہوں، اپنے نظر کر رہا ہوں، کچھ عرض آخری کم دے، اب کون مانگ رہا ہے؟ علی۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ علی سے۔ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ ایک علی کے لیے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ ایک اور علی۔ اور دیکھو تو صحیح سلسلے کتنے علی ہیں۔ آخری بات ہے، بس کچھ عرض اس ادا سے یہاں مدعا ہوا، ایسا لگا خدا سے مخاطب خدا، یار میں نے اتنی تمہید باندھی تھی ضائع کیسے ہوگا؟ کچھ عرض اس ادا سے یہاں مدعا ہوا، ایسا لگا خدا سے مخاطب خدا ہوا، اور کیا جانے کوئی دونوں کے مابین، آئے قربان جو خاموش رہ گئے انہیں کیا ہوا؟ بولو نا کیا ہوا؟ کچھ عرض اس ادا سے یہاں مدعا ہوا، ایسا لگا خدا سے سبحان اللہ مخاطب خدا ہوا، کیا جانے کوئی دونوں کے مابین کیا ہوا؟ بے ساختہ لبوں سے یہ جملہ ادا ہوا، علی کہتے ہیں تاج ابو تراب کو الماس چاہیے، عباس کی قسم مجھے عباس۔ اچھا ایک منٹ جو کھڑا جو کھڑے ہو کس طرح اختر عباس اگلا بار نظر کرنے جا رہا، اور مالک میری ان بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے جنہوں نے مجھے یہ حکم دیا، اب سوچو اتنی بلندی پر علی کچھ کہہ رہا ہے، اور جسے یہ اشارہ سمجھ میں آئے اسے مبارک ہو، علی کو یا علی کہنا، علی کتنے علی ہے، اتنی بلندی پہ علی جا کے کہہ رہے ہیں زہرا کے وسیلے سے علمدار عطا کر، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، زہرا کے وسیلے سے علمدار عطا کر، تو ہے در قرار کو قرار عطا کر، سرداروں کے سردار کو سردار عطا کر، ایک حیدری معیار کا شاہکار عطا کر۔ علی کہہ رہے قصر وفا کے، یعنی وفا کے محل کے، قصر وفا کے پانی پہ تعمیر کے لیے، ارے مجھ سا ہی بیچ دے کوئی سفیر کا۔
جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑ دیا. اجرکم علی اللہ. پہلی ہائے جو بلند ہوئی ہے، میں قربان چلا جاؤں. ماتمی کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے جملہ؟ اس مجلس میں بھی پہلی ہائے جو بلند ہوئی ہے وہ کسی مستور کی بلند ہوئی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ماتمی ہوں جہاں مستورات چیخ کے رو رہی ہوں نا، یہ میرے ہاتھ جڑے وہاں تمہاری اور میری قوم کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی ہائے اور بلند کر دینی چاہیے، کیونکہ غیرت من سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی محرم مستورات کی آواز بھی نہ محرم سنے. یہ تو کلیجہ صرف سید سجاد کا تھا. اجرکم علی اللہ. روک لیا میں نے خود ہی اپنے فطرے کو روک لیا. یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں کیوں ہمیں چیخ کے رونا چاہیے؟ انیس تو کہتے ہیں اسے ہیں جو انس بھی رکھے اور انس بھی ہو. بہتر دیکھنا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور انیس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہائے 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 حق ہے بطول کا. کیا مانگا ہے اس زخمی ماں نے اپنی زخمی قبر کو چھوڑ کر؟ ماں سوائے اس کے کہ تم اس کے حسین کی محبت میں ایک ہائے بلند کر دو. اجرکم علی اللہ. میں قربان جاؤں، مجھے معلوم ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے گنہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ مجلس کرانے والے اور مجلس پڑھانے والے اور مجلس پڑھنے والے سب کا ثواب مل کر اس کے ثواب کی برابری نہیں کرتا جو مجلس کی پہلی ہائے بلند کرتا. جو خاموش رہ گیا ابھی بھی ہائے نہیں بلند کر رہا، اس کی نظر کر رہا. پتہ ہی تمہیں ثواب کیوں ملتا ہے ہائے بلند کرنے کا؟ جس وقت تم چیخ کے ہائے کہتے ہو حسین کی ماں اپنا چہرہ تمہاری طرف کر لیتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش، لیکن باریان نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں مجلس کے بعد ایک علم برآمد ہوگا. حیرت ہے جو خاموش رہ گئے. علم برآمد ہوگا، علم برآمد ہوگا. علم جس کے گر جانے کی وجہ سے سکینہ نے علم دیکھے. مجھے معاف کر دے گا، میں نے جملہ بہت سخت کہہ دیا. رنج اور علم دیکھے ہوئے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھو کبھی تمہارے یہاں بھی کچھ ہو ایسا اللہ نہ کرے کسی کی تعزیت کے لیے جاؤ اور تم دیکھو کہ جس کی تعزیت کے لیے آئے ہو جو چلا گیا جس سے تعزیت کرنی ہے وہ سسکیوں سے رو رہا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم کچھ دیر خاموش رہو، اسے چین سے رو لینے دو اور اس کے بعد اس سے گفتگو کرو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے تم اس کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہ رہے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے جو اس کے زخم پہ مرہم نہیں اس کے کلیجے کو اور چیر دے. میں قربان ہو جاؤں جس نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا اور جو خاموش ہو اسے مجھے توقع بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے بھی اشارہ نہیں کیا، لیکن جو سن کے خاموش رہ جائے اس سے بڑا بد نصیب شاید ہی کوئی ہوگا وہ زمین پر. علامہ محسن نقوی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور تمہارے امام زین العابدین میرے مولا سجاد کے مدینے واپس جب لٹا ہوا قافلہ آیا ہے نا تو دیکھا میرے مولا معمولی آنسو نہیں خون کے آنسو رو رہے ہو. ہائے بلند کرو میں حوالے کر رہا ہوں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں اس لیے کی روایت سے لا رہا ہوں. میرے مولا خون کے آنسو رو رہے ہیں، چاہنے والوں سے برداشت نہیں ہوا. ایک شخص کھڑا ہوا، اب اس نے انتہائی محبت میں جملہ غلط کہہ دیا. بس تم بتاؤ سجاد نے کیسے سنا ہوگا یہ جملہ؟ اللہ جانے اس کی زبان سے یہ فقرہ کیسے نکلا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہن کو. اجرکم علی اللہ. میں اپنی ہائے بلند کروں، مجھے معلوم ہے یہ برداشت نہیں ہوگا. بس یہ سردا تھا سید ہائے بلند کرو. سید سجاد نے تڑپنا شروع کیا، تڑپ کے کہتے آئے ہو مجھ پر پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. میں اس لیے تھوڑی روتا تھا کہ میرے سامنے بچی کو صرف تماچے لگتے تھے. ارے میں تو یہ دیکھ دیکھ کے روتا تھا کہ جس پہ غیرت کا جتنا جی چاہا ماتم کرو. اس نے اپنے تماچے مارے ہیں میری سکینہ کو، لیکن ظلم تو یہ تھا کہ جب تماچے مارنے والا تماچا مار کے یہ تانا بھی مارتا تھا کہ کہاں ہے تمہارا عباس، آپ لعن اپنے عباس. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا
अय्यमुल क़ल्बि यनक़लिबु मा तबीह हमको